بسم اللہ الرحمن الرحیم وکثیرۃ غرباؤہا مجہولۃ ترجا نوافلہا ویخشی زامہا۔ کثیرۃ یہ مجرور ہے واو کی وجہ سے، جو واو کے ربا کے معنی میں ہے۔ ربا پھر اس کے بعد کثیرہ یہ صفت واقع ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کتاب میں مقامتن، ربا اردن کثیرۃ ربا مقامتن کثیرۃ۔ کتنے ایسے مقامات ہیں کہ مجہولۃ غرباؤہا اس طور پہ ہے، تو کتنے ایسے مقامات ہیں جو غریب کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی اجنبی، جہاں پہ اجنبی جو ہو اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو مجہولۃ غرباؤہا جہاں پہ آنے والے اجنبی لوگ معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ترجا نوافلہا، نافلہ کا معنی عطیہ ہوتا ہے۔ ترجا نوافلہا جہاں کے عطیات کی امید کی جاتی ہے۔ ویخشی زامہا، زام کا معنی ہوتا ہے عیب، اور جہاں کی برائی کا خوف کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہ بتایا گیا اس شعر کے اندر کہ ایک اس زمانے کا امیر تھا، اس کا نام لکھا ہے کہ جرت بینہ و بین الربیع بن زیاد فی مجلس نعمان بن منذر ملک العرب۔ عرب کا ایک بادشاہ تھا نعمان بن منذر، اس کے دربار میں ایک نشست ہوئی تھی۔ اس نشست میں ایک مناظرہ ہوا تھا، کسی بات پہ گفتگو ہوئی، تو اس گفتگو میں جو ہے یہ جو شاعر ہے لبید ابن ربیعہ، انہوں نے جو گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے حوالے سے جو کامیابی حاصل کی اس کا اس میں ذکر ہے۔ تو یہ بتایا کہ ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں پہ بے حساب لوگ آتے ہیں، غرباؤہا مجہولۃ، جہاں پہ آنے والے لوگ ناآشنا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اس لیے کہ بادشاہوں کے دربار میں آنے والے سب شناسا ہی نہیں ہوتے، اجنبی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جہاں پہ عطیات کی امید کی جاتی ہے، وہی اس بات کا اندیشہ بھی رہتا ہے کہ ہم جو عرضی لے کر جا رہے ہیں وہ عرضی قبول نہ ہو اور ہم کو یوں ہی واپس بھیج دیا جائے۔ اسی کو بتایا کہ وربا مقامتن کثیرۃ، کتنے ایسے مقامات ہیں کہ مجہولۃ غرباؤہا جہاں پہ آنے والوں کا پتہ نہیں رہتا۔ تو میں بھی ایک اجنبی تھا، میری بھی درخواست مسترد ہو سکتی تھی، اور وہ دربار ایسا کہ ترجا نوافلہا، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عطیات ملے۔ ویخشی زامہا، اور ہر شخص کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اس کو رسوا نہ کر دیا جائے، اس کو بارگاہ سے جو ہے واپس نہ بھیج دیا جائے۔ پھر وہ بادشاہ کا دربار ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہوں گے ظاہر سی بات ہے بڑے طاقتور ہوں گے جو نگہبانی کے لیے موجود ہوں گے۔ تو اسی کا ذکر کیا کہ غلب تشذروا بالذہول کانہا جن البدیع رواسیا اقدامہا۔ غلب یہ اغلب کی جمع ہے، اغلب کا نیچے معنی لکھا ہے کہ فربا گردن، بڑی بڑی گردنوں والے لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو کہ وزیر کی حیثیت سے یا سپاہی کی حیثیت سے موجود تھے۔ غلب کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، وحدائق غلبا آیا ہے نا، تو اغلب کا معنی ہوتا ہے بڑی گردن والا ہونا، گھنا ہونا۔ غلبن کہ جہاں کے باشندے بڑی گردنوں کے مالک تھے، بڑے طاقتور تھے۔ تشذروا بالذہول، تشذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، ڈرانا، اور ذہول یہ زحلن کی جمع ہے، زحل کا معنی ہوتا ہے کینہ۔ کینے کی بنیاد پہ یہ لوگ ایک دوسرے کو ڈرایا کرتے تھے۔ جہاں پہ رہنے والے بڑی گردنوں کے مالک تھے، یعنی بڑی طاقت کے مالک تھے، اور وہ اپنے کینوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو خوف زدہ رکھا کرتے تھے۔ کانہا جن البدیع، وہ افراد ایسے محسوس ہوتے تھے کہ وہ مقام بدی کے جن ہیں۔ بدی ایک جگہ کا نام ہے اور جن کا معنی واضح ہے۔ رواسیا اقدامہا، رواسی یا راسیتن کی جمع ہے، راسیہ کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا کسی چیز کا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یعنی عرصہ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، والجبال ارساہا وغیرہ، اسی سے رواسیہ ہے، رواسی بھی آیا ہے۔ اقدامہا جن کے قدم جو ہے بالکل ثابت ہوا کرتے تھے۔ جہاں کے رہنے والے بڑی گردنوں کے مالک تھے، جو کینے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ڈرایا کرتے تھے، اور وہ مقام بدی کے جن محسوس ہوتے تھے، جن کے قدم ثابت ہوا کرتے تھے، قدم ڈگمگاتے نہیں تھے۔ ایسے مقامات پہ کیا کیا، میں گیا۔ اس کے بعد انکرت باطلہا وبؤت بحقہا، انکرا معنی انکار کرنا، باطل کا معنی غلط، تو جہاں کی کوئی بھی غلط اور بری بات تھی تو میں نے اس کا انکار کر دیا۔ بادشاہ کے دربار میں بھی میں خوف زدہ نہیں ہوا، باطل کو باطل ہی کہا۔ وبؤت بحقہا عندی، اور اس جگہ کا جو حق تھا میرے پاس، اس حق کو لے کر کے واپس لوٹا۔ باء بہ کا معنی ہوتا ہے رجع بہ، فباؤوا بغضب من اللہ،
وبوتو بحقھا اندی، تو میرے نزدیک اس جگہ کا جو حق ہو سکتا تھا کہ مجھے احترام دیا جائے، میری عرضی جو ہے سن لی جائے، میرے حقوق پورے کر دیے جائے، تو اس مقام پہ جو میرا حق تھا میں اس حق کو لے کر کے واپس لوٹا۔ فلم یفخر علیہ کرامہا، فخرہ معنی فخر کرنا ہوتا ہے، اور کرام کا معنی واضح ہے، تو وہاں کے معزز لوگ بھی میرے اوپر فخر نہ کر سکے، یعنی ہے کہ فخر میں مجھ پہ آگے نہ جا سکے، میرا ہی مقام بلند رہا، وہ مجھ پہ فخر میں فوقیت نہیں لے گئے۔ تو میں ایسا بڑا آدمی ہوں، یہ مدح کے اشعار تھے، سب ختم ہو گئے۔ یہاں سے سخاوت کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ قصیدہ ختم ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے آخر تک جو ہے مکمل اپنی اور اپنے قبیلے کی تعریف ہے۔ جزور کسے کہتے ہیں؟ جزور اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو جوا کھیلنے کے دوران ذبح کی جاتی ہے، اس کو جزور کہتے ہیں۔ ویسے بھی اونٹنی کو جزور کہتے ہیں سب۔ تو وہ جزوری ایسارن، ایسار یہ یسر کی جمع ہے۔ یسر کسے کہتے ہیں؟ جوا کو بھی کہتے ہیں، جوا کھیلنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جزوری ایسارن کتنے جوا بازوں کی، کتنے جوا کھیلنے والوں کی اونٹنی ہے کہ دعوت لحتفہا، الحتف کا معنی ہوتا ہے موت، تو یہاں پہ موت بول کر کے ذبح مراد ہے، اس لیے کہ موت اپنے وقت سے آتی ہے، موت کو ہم نہیں جانتے، ذبح کو ہم جانتے ہیں۔ تو کتنی جوا کی اونٹنیاں ہیں کہ دعوت لذبحہا، کہ جن کو ذبح کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے۔ تو پہلے زمانے میں جو جوا کھیلا جاتا تھا، آج بھی کھیلتے ہوں گے، تو کوئی شے متعین ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو جیت جائیں گے تو یہ چیز ہماری ہوگی، اگر ہم ہار گئے تو یہ چیز آپ کی ہوگی۔ تو پہلے اس زمانے میں جو بہت محترم اور قیمتی شے تھی وہ اونٹنی تھی، تو اونٹنی کو متعین کرتے تھے کہ اس اونٹنی پہ ہم جوا کھیلتے ہیں۔ تو اسی کو بتایا کتنی جواریوں کی اونٹنیاں ہیں کہ جن کو ذبح کرنے کی دعوت میں نے دی ہے۔ بمغالقن، یہ مغلق کی جمع ہے، مغلق کا معنی ہوتا ہے تیر، تو تیر جو میدان جنگ میں پھینکا جاتا ہے، ایک تیر تو وہ ہوتا ہے، اور ایک تیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جوا کھیلتے ہیں۔ تو یہاں پہ مغلق سے مراد وہی ہے، نیچے لکھا ہے تیرے قمار، کیا لکھا ہے، خا جیسے دکھ رہا ہے، قاف ہونا چاہیے، کہ جوا کا تیر، متشابہین اجسامہا، جن کے جسم، جن کی شکلیں، جن کی حیتیں ایک جیسی ہوتی ہے، جو جوا کے تیر ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو کتنی اونٹنیاں جن کو ذبح کرنے کے لیے میں نے ایسے تیروں کے ساتھ دعوت دی ہے جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوا کرتی تھی۔ ادعو بہن لعاقر او متفل بزلت لجیران الجمیع لحامہا، اس میں لحام لکھا ہے، لحام ہوگا، ہے نا۔ ادعو بہن، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، بہن میں جو ضمیر ہے یہ مغالق کی جانب راجع ہے۔ تو ادعو بہن، میں ان تیروں کے ساتھ بلاتا ہوں، کن لوگوں کو بلاتا ہوں؟ نیچے لکھا ہے الناس، لوگوں کو، میں جوا کھیلنے والے لوگوں کو ان کے تیروں کے ساتھ بلاتا ہوں۔ کس کام کے لیے بلاتا ہوں؟ لعاقرین، عاقر کہتے ہیں اس اونٹنی کو یا اس مادہ کو جو بچہ نہ دے، اس کو کیا کہتے ہیں سب؟ عاقر کہتے ہیں۔ عقیم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، عاقر بھی آیا ہے، ومراتی عاقر، ہے نا۔ اور متفل کسے کہتے ہیں؟ بچہ دینے والے کو۔ تو میں جس اونٹ پہ جوا کھیلتا ہوں، کبھی وہ بچہ نہ دینے والی اونٹنی ہوتی ہے اور کبھی بچہ دینے والی اونٹنی ہوتی ہے۔ ادعو بہن لعاقر او متفل بزلت لجیران الجمیع، بذل یبذل معنی خرچہ کرنا، تو جیران کا معنی واضح ہے، جار کی جمع، لحام یا لحم کی جمع ہے، لحم کا معنی گوشت ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ایسا ہے نا۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، لحوم اس کی جمع کی جاتی ہے۔ تو کہا میں ان تیروں کے ساتھ بلاتا ہوں، کس اونٹنی کے لیے؟ ایسی اونٹنی کے لیے جو بچہ نہیں دیتی، اور ایسی اونٹنی کے لیے جو بچہ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اونٹ ذبح کر دیا جاتا ہے تو تمام لوگوں کے پڑوسیوں میں اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو باتیں بتانی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے سخاوت کا ذکر ہے، دوسرے مالداری کا ذکر ہے۔ مالداری کا ذکر اس طور پہ ہے کہ میں اونٹ پہ جوا کھیلتا ہوں، کسی دنیا کی عام چیز پہ جوا نہیں کھیلتا ہوں، اور اونٹ بھی ایسا جو بچے والا ہو، یا پھر یہ کہ جو بچہ نہیں دیتا ہے، ہر طرح کے اونٹ پہ میں جوا کھیلتا ہوں۔ اور جوا کھیلنے کے بعد جب میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اس کا گوشت میں تنہا نہیں کھاتا، لجیران الجمیع، سب کے پڑوسیوں کو، جتنے لوگ حاضر رہتے ہیں سب کے پڑوسیوں میں اس کا گوشت تقسیم کرتا ہوں۔ تو میں اتنا بڑا سخی آدمی ہوں سب۔ پھر اس کے بعد جب میری دعوت ہوتی ہے تو لنگر کیسا ہوتا ہے صاحب؟ فالضیف والجار الجنیب کانما حبتا تبالتا مخصبا احدامہا۔ فالضیف، ضیف کا معنی ہوتا ہے مہمان، مہمان کے لیے جو لفظ بولتے ہیں ضیف، یہ واحد جمع دونوں کے لیے ایک ساتھ بولا جاتا ہے۔ جیسے واحد کے لیے ضیف بولتے ہیں، جمع کے لیے بھی بول سکتے ہیں سب۔ قرآن پاک میں آیا ہے
इन हाउलाई दैफी फला तक़दहून आया है कहीं पे? आप हाफिज़ मालूम होते हैं सब। आया है, कहाँ पर आया है? इन हाउलाई दैफी। तो हाउला के साथ क्या होना चाहिए? दुयूफ़ी होना चाहिए, अदियाफ़ होना चाहिए। लेकिन 14वें पारे में सूरह हिज्र में है इन हाउलाई दैफी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये जो आए हुए हैं फरिश्ते जो हैं, इन हाउलाई दैफी, ये मेरे मेहमान हैं, आप इनके साथ बदतमीज़ी मत करो, मुझे रुस्वा मत करो। तो दैफ का माना होता है मेहमान, अलजार का माना होता है पड़ोसी, जनीब का माना होता है अलजम्बू माने पहलू, जो करीब का पड़ोसी होता है उसको क्या कहते हैं? अलजारुल जुनूब, कुरान में आया है अलजारुल जुनूब। तो अलजनीब का माना होता है करीबी हमसाया। तो जब मैंने दावत दी तो जाहिर सी बात है बहुत दूर के मेहमान तो नहीं आएंगे, करीब के लोग आएंगे। तो मेरी दावत में जो मेहमान और करीब करीब के पड़ोसी आए तो ऐसा लगा का अन्नमा हबता तबालता। तबाला एक जगह का नाम है, नीचे लिखा है बलद मुखस्सब बिल यमन, बलदुन मुखस्सबुन बिल यमन, यमन का सरसब्ज़ व शादाब ख़ित्ता कोई था, उसका नाम तबाला था। हबता या हबितू का माना उतरना होता है, ये हबितू मिसरन कुरान में आया है। मुखसिबन अक्सबा का माना होता है खुशहाल होना, सरसब्ज़ व शादाब होना। अलहदमू का माना होता है टीले को कहते हैं। अलहदमू का माना नीचे लिखा है ज़मीन पस्त, जो नशेबी ज़मीन होती है उसको कहते हैं। तो मेहमान और करीब के पड़ोसी आए तो ऐसा महसूस होता था कि ये सारे के सारे लोग तबाला शहर में आ चुके हैं। तबाला कोई शहर रहा होगा जहाँ पे लोग कसरत से आते थे। मुख्सिबन अहदामुहा के, जहाँ की नशीबी ज़मीनें बड़ी शादाब हुआ करती थी। तबाला कोई इलाका था जहाँ की शादाब ज़मीनों में लोग जाया करते थे। तो मेरे घर मेहमान आए तो ऐसा महसूस होता था कि मेरे घर नहीं आए, तबाला में आ गए ऐसे। फिर उसके बाद मेरे घर में जो दावत होती थी तो मेरे घर में दावत खाने के लिए मालदार तो आते ही थे, गरीब लोग भी आया करते थे सब। तो गरीब लोगों में एक औरत का जिक्र किया। वो औरत कैसी है? जो कि बेवा है, और बेवा औरत होने के साथ साथ बड़ी खस्ता हाल भी है, तो उसका जिक्र किया। तावी इलल अतनाबी कुल्लू रज़ी यतिन मिसलुल बली यति कालिसिन अहदामुहा। अवा या अभी का माना होता है पना लेना, है ना जी। इलल अतनाब, अतनुब का माना होता है जो तनाब बोलते हैं ना, जिस जो खेमे में जो रस्सियाँ होती है उसी को बोलते हैं। तो इससे मुराद रस्सियाँ नहीं है बल्कि इससे मुराद मुकम्मल खेमा ही है। तावी इलल अतनाबी कुल्लु रज़ियतिन, रज़िया किसको कहते हैं? नीचे लिखा है नाक़े लागर व ईजा मुराद ज़ने मोहताजा। जो अरब में ये होता था कि जब कोई किसी को मार दे तो उससे इंतकाम लेना रहता था। इंतकाम कैसे लेते थे? एक ऊँटनी को ला करके, जब तक इंतकाम नहीं लिया जाता, एक ऊँटनी को ला करके बेचारी को वहाँ बांध देते थे और उसके मुंह पे ऐसे ही बांध देते थे जैसे आजकल मास्क लगाया जाता है सब, उसका मुंह बंद कर देते थे ताकि वो ना कुछ खाए ना कुछ पिए और ऐसे ही भूखी मर जाए। कहते थे कि जब तक जो है इंतकाम नहीं लिया जाएगा इसकी रूह परेशान रहेगी कि मेरे खून का बदला क्यों नहीं लिया गया। तो उसकी रूह जो परेशान है, परेशान रूह के लिए ये ऊँटनी हाजिर कर देते थे। जाओ, वो तो गया ही है, ये बेचारी को भी मार देते थे। इंतकाम ले लिया गया तब तो खैर कोई बात नहीं, है ना। तो वो जो ऊँटनी होती है जो मरने के काबिल होती है, तो उसी ऊँटनी को रज़ियतुन भी कहते हैं, उसी को बलियतुन भी कहते हैं सब। तो यहाँ पे पहले रज़िया जो आया है इससे मुराद क्या है? मोहताज औरत है। मिसलिल बलीयती, ये मिसलू लिखा है, मिसल कर दीजिए, इसको मजरूर कर दीजिए, मिसलिल बलीयती। तो बलिया के मानिंद ऊँटनी। कालिसिन अहदामुहा, कालसा का माना होता है किसी भी चीज़ का सुकड़ जाना, सुकुड़ जाना बोलते हैं ना, तो कालिस का माना यही है। अहदाम इससे मुराद क्या है? कपड़ा है, और इससे मुराद चमड़ा कह दीजिए ना। अगर ये इसको सिफत मानते हैं किसकी? बलिया की, तो ऐसी सूरत में चमड़ा होगा। और अगर इसकी सिफत मानते हैं रज़ियतुन की तो जाहिर सी बात है कपड़ा होगा। तो तावी इलल अतनाबी, तो हमारे खेमे में, खेमे की पनाह लेती है हर वो मोहताज औरत, मिसलिल बलीयती, जो बली चढ़ने वाली ऊँटनी के मानिंद होती है। कालिसिन अहदामुहा, जिस औरत के कपड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं। या फिर इसको मिसलुल बलिया से जोड़ देंगे तो हमारे कबीले की या हमारे खेमे की पनाह लेती है हर वो औरत जो भेड़ चढ़ने वाली ऊँटनी के मानिंद होती है, जिसका चमड़ा सूख चुका होता है। खालिसिन अहदामुहा, ज़मीर इधर लौटा दे।
پھر اس کے بعد جب دعوت ہوتی ہے تو یہ شعر صاحب بڑا حیرت انگیز ہے۔ وَيُكَلِّلُونَ اِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ خُلُوجًا تُمَدُّ شَوَارِعًا اَيْتَامُهَا، یہ اتیامها نہیں ہے، ایتامها ہے صاحب۔ تو جب میرے یہاں دسترخوان لگتا ہے، کھانے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، تو دسترخوان کا کیا عالم رہتا ہے صاحب۔ سن رہے صاحب، کیا نام آپ کا؟ ارمان۔ چلیے صاحب اس ارمان کو دیکھیں۔ وَيُكَلِّلُونَ اِذَا الرِّيَاحُ، گوشت جو رہتا ہے صاحب، تو جو دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے، جو کیا بولتے ہیں جس میں کھانا آتا ہے، کیا بولتے ہیں، مشکاب بولتے، کیا بولتے ہیں، ڈونگا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہاں جو طبق رہتا ہے جو بھی کھانے کا، تو اس میں بوٹیاں بھی رہتی ہے، شوربہ بھی رہتا ہے۔ تو بوٹیوں کے بارے میں کہا کہ میرے دسترخوان پہ جو طبق رہتا ہے اس میں بوٹیاں ایسی چڑھی رہتی ہے جیسا کہ لگتا ہے کہ وہ تاج بنا ہوا ہے سر۔ جیسے دیکھا ہوگا خانقاہ اشرفیہ میں جیسے تاج نہیں لگے رہتے ہیں، تو ایسے بوٹیوں کے تاج ہوتے ہیں۔ اور جو اس میں شوربہ ہوتا ہے نا، تو وہ شوربہ نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی تالاب ہو سر، اس طریقے سے جو ہے نا۔ اور اس کے بعد جو آس پاس میں یتیم کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس دسترخوان کو دیکھ کر کے، اس کیا بولتے طبق کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں بلکہ اس میں تیر رہے ہیں سر نا۔ ہاں تو یہ صورت بتائی ہے۔ تو اب اس کو گھنٹی تو لگ گئی ہے۔ وَيُكَلِّلُونَ، کللا یکللو کا معنی ہوتا ہے تاج بنانا کسی بھی چیز کا، اکلیل معنی تاج ہوتا ہے یکللون۔ اِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ، الرِّيَاحَ کا معنی ہوتا ہے ہوا، تناوحہ کا معنی ہوتا ہے کہ مقابلہ کرنا، ہوائے باہم متقابل ہوتی ہے، ہوائیں ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اے وقت الشتا، کہ یہ ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں لوگ دعوت کم کرتے ہیں، اس لیے کہ بڑی محنت لگتی ہے ٹھنڈی میں کچھ کرنے میں۔ تو کہا اِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ کا معنی ہوتا ہے موسم سرما میں، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قحط کے زمانے میں۔ تو موسم سرما ہی کر لیجئے کہ موسم سرما میں، خلوجن یہ خلیج کی جمع ہے، خلیج کا معنی ہوتا ہے بڑا طبق کہہ لیجئے، بڑا برتن جو ہوتا ہے۔ تو یکللون خلوجن، یہ لوگ جو ہے تاج بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے کٹوروں میں، بڑے بڑے برتنوں میں تاج بناتے ہیں۔ تاج کس کا بناتے ہیں؟ گوشت کا اور بوٹیوں کا تاج بناتے ہیں۔ تمدو، امدہ یمدو کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تمدو جس میں اضافہ کیا جاتا رہتا ہے، ایک مرتبہ گوشت آیا، کھا کے ختم ہو گئے، انتظار بیٹھے سے نہیں، ایسے برتنوں کا وہ تاج بناتے ہیں کہ جس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ شوارعن ایتامہا، اور صورت شرع کا معنی ہوتا ہے تیرنا، یوم لا یثبتون لا تأتیہم، قرآن پاک میں شرعن ایک جگہ لفظ آیا ہے تیرنے کے معنی میں، تو شرع کا معنی ہوتا ہے تیرنا۔ ایتام یہ یتیم کی جمع ہے، تو جس کے یتیم تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو شعر کا پورا ترجمہ ہوگا کہ جب ہوائے مخالف چلتی ہے اس وقت یہ لوگ بڑے برتنوں میں بوٹیوں کا تاج بنا دیتے ہیں، جس میں مسلسل گوشت کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یتیم تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شعر میں جو ہے نا کچھ اور جوڑنا پڑے گا پورا مفہوم واضح ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں سب۔